اللہ پاک وہ لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، جب اللہ کا انعام ہوتا ہے وجود میں اتنی طاقت ہو نہ ہو، اللہ اسے اتنی طاقت دیتا ہے کہ پوری دنیا ششدر رہ جاتی ہے کہ یہ بندہ اکیلا نکلا اور اتنا بڑا کام کر گیا۔ یقین جانو ان کی آوازوں پہ لبیک کرتے ہوئے، ان کے خطبات کو سینوں میں سموتے ہوئے، ان کے پیغام کو سینے میں سموتے ہوئے کیا ہوا؟ ایلیٹ فورس کا ایک ملازم ہی تھا غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ، ایلیٹ فورس کا ایک ملازم تھا، جب اپنی زندگی کو عملی طور پہ رسول اللہ کی ذات پہ قربان کیا، آج اس منبر رسول پہ بیٹھ کر حاجی صاحب بڑے بڑے علماء مشائخ غازی ممتاز کا ذکر کر کے اپنی عزت میں اضافہ سمجھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صلہ ہے۔ حضرات محترم، ہماری زندگیاں اس قابل نہیں رہی، ہماری سوچ اس قابل نہیں رہی، ہمارے معاملات اس قابل نہیں رہے کہ ہم اٹھ کر اتنا بھی کہہ دیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی ناموس کے لیے تیار ہیں۔ نہیں، کوئی یہ جھوٹا نعرہ ہے، یہ قطعی جھوٹا نعرہ ہے، فریب ہے۔ 40 سال منبر بغداد پہ بیٹھ کر علی پاک کے ایک بیٹے نے، جسے غوث الثقلین محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی پیران پیر پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی، بغداد کے منبر سے بولنے والا ایک ایسا صوفی تھا جو بہت بڑا عالم، حدیث کا عالم، قرآن کا عالم، حافظ قرآن، عالم دین، صوفی، ایسا صوفی کہ جس کی نگاہ سے بہت بڑے گناہ گار بھی اس کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے مقبول ولی بن گئے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ غوث الثقلین آپ کا ابتدائی دور ہے، تعلیم کا دور ہے، آپ کے کلاس فیلو ہیں ابو سعید عبداللہ اور ایک ابن سقا، یہ آپ کے کلاس فیلو تھے۔ اس دور میں بھی غوث الثقلین کے دور میں ایک اللہ کے ولی تھے، حضرت محمد غوث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ فنا فی اللہ کے مقام پہ فائز تھے۔ جب بچپن کی عمر ہے، جو بچے جب تعلیم لیتے ہیں تو غوث الثقلین کے جو دوست احباب ہیں ابو سعید اور ابن سقا، یہ کہتے ہیں بھائی ہم بھی چلتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، ہم دیکھیں گے، ہماری نگاہ میں ہماری عقل میں کوئی بات آئی تو پھر ہم اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھیں گے، اس کی بات کو مانیں گے، پھر ہم اس کو جو دیکھیں گے کہ یہ اس اہل ہے کہ ہم یہاں بیٹھ سکیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آج بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، کسی عالم کے پاس لوگ جاتے ہیں، بھائی دیکھیں گے کیا اس کے اندر ایسی چیز ہے، ولی کے پاس جاتے ہیں دیکھیں گے کیا یہ ولایت کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دیکھیں گے، ہم اس قابل ہیں کہ کسی ولی کو ناپ سکیں، کسی اللہ والے کے مقام کو ناپ سکیں؟ ہم اس قابل ہیں؟ کیا ہماری اوقات ہے اس قابل کہ ہم کسی ولی کے مقام کو ناپ سکیں؟ نہ۔ جب وہ تینوں حضور عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کو بھی ساتھ لیا، ابو سعید بھی ساتھ گئے، ابن سقا یہ کلاس فیلو، ابن سقا کہنے لگا میں تو ایسے سوال کروں گا کہ وہ بزرگ جواب ہی نہیں دے سکیں گے، ایسے سوال کر دوں گا۔ اور ابو سعید کہتا ہے کہ بھائی میں تو دیکھوں گا، دیکھ کے اندازہ لگاؤں گا۔ اب یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں تو حضور غوث پاک سے کہتے ہیں، یہ ان کے بچپن کا دور ہے، کلاس فیلو، بھائی آپ عبد القادر آپ نہیں بول رہے؟ کہا بھائی میں تو نہ سوال کرنے جا رہا ہوں نہ دیکھنے جا رہا ہوں، میں تو صرف اس نیت سے جا رہا ہوں کہ اللہ کے صالح بندے کی زیارت کروں گا، اللہ کے صالح بندے کی زیارت سے اللہ مجھے اجر کثیر دے دے گا، اللہ مجھے اجر کثیر دے گا۔ تو جب یہ پتہ چلا تینوں چلے گئے، حضرت محمد غوث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں ان کی نشست ہے وہاں موجود نہیں ہے۔ ان کے بارے میں بہت بڑا یہ مشہور تھا کہ بیٹھے بیٹھے یہ غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے پھر آ جاتے ہیں۔ جب بیٹھے تو وہ حاضر نہیں تھے، یہ تینوں جا کے بیٹھ گئے تو اچانک حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہوئے، تشریف لے آئے، تو آتے کہا ابن سقا تو مجھ سے سوال کرے گا؟ تو یہ سوچ کے آیا کہ میں سوال کروں گا اور میں جواب نہیں دے سکوں گا؟ جا، مجھے تیرے منہ سے کفر کی بو آتی ہے،
اور ابو سعید میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو دنیا میں اتنا پھنس جائے گا، اتنا بڑا دنیا دار ہوگا کہ تو نکلنا بھی چاہے گا نکل نہیں سکے گا۔ اب دونوں سے بات کرنے کے بعد حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، یہ کشف المحجوب کے اندر بھی درج ہے، اور ملا علی قاری نے بھی اپنی تصویر میں اس بات کا ذکر کیا ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں، اور یحییٰ ابن نجاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں کہ غوث الثقلین کے فقط معجزات اور ان کی کرامات تحریر کرنے ہو تو انسان کے پاس نہ اتنی عمر ہے، نہ وقت ہے، نہ علم ہے کہ وہ غوث الثقلین کے کرامات کو درج کر سکے۔ ان کی سانس لینا قدم قدم پہ کرامات ہے۔ اللہ پاک اللہ کے ولیوں کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب نظر پڑتی حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یوں دیکھتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، تو ان کا جلال بھی ٹھنڈا ہو گیا اور ان کے وجود بھی ٹھنڈا ہوا، اور محبت سے پیار بھری نگاہ سے اٹھ کر آ کے دونوں ہاتھ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث الثقلین کے کاندھوں پہ رکھ کے کہا، عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر تو یہ کہے گا کہ جب اس وقت تک کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک میرا قدم اس کی گردن پہ نہیں ہوگا۔ ایک وقت آیا، ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا جس کے بارے میں ابن سقا کے بارے میں کہا تھا کہ تیرے منہ سے کفر کی بو آتی ہے۔ جب اپنے اپنے زندگی کے معاملات میں گئے تو وہ روم کی طرف چلا گیا، تو روم کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا۔ جی آپ نے غوث پاک کی زندگی میں بہت بڑے معاملات سنے ہوئے، بہت بڑے معجزات کرامات سنے۔ آؤ اللہ کے ولی کو میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے ولی سے محبت اللہ اور اللہ کے ولی کیسے کرتے ہیں۔ ہے آپ کے پاس؟ سبحان اللہ۔ سنیے، مولانا روم بہت بڑے اللہ رب العزت کے ولی ہوئے ہیں۔ جب نگاہ کرتے ہیں تو علامہ اقبال جیسے مرد لاہوری کو اپنی صحبت کا رنگ دے کر اتنے عرصے بعد اب اقبال کو کہتے ہیں مرید کامل۔ اب جلال الدین رومی کی پہچان اقبال سے ہوتی ہے۔ ولی جب اپنا رنگ دیتا ہے نگاہ ولی میں، وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات محترم، وہ جو ابن سقا ہے وہ روم کی طرف گیا، عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے کہا اس کے پاس بہت بڑا علم ہے، یہ بڑا عالم ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھا، اس کو وزارت دی، بہت سارے کام لیے۔ اب ابن سقا کو کیا ہوا، وہ بادشاہ کی، عیسائی بادشاہ کی لڑکی پہ عاشق ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کی دربار میں یہ عرض کر دی کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے ایک ہی شرط رکھی، پتہ کیا؟ ابن سقا مجھے قبول ہے، تو بہت بڑا دانشور ہے، صاحب علم ہے، مجھے قبول ہے، مگر میری صرف ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ وہ کیا؟ کہ تو عیسائیت اختیار کر دے، دین اسلام چھوڑ دے۔ ابن سقا نے عیسائیت اختیار کر لی، اس عیسائی لڑکی سے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد اب معاملات جب گزرتے گئے تو ایک وقت وہ آیا کہ ابن سقا اتنی بری بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کے منہ سے کیڑے نکل کے ناک میں جاتے تھے، اور ناک سے نکل کر منہ سے، اور پھر دونوں طرف داخل ہو کے ناف کے راستے سے باہر آتے تھے۔ اب آگی باری ابو سعید کی۔ آپ کے لیے کہا تھا کہ تو بہت بڑا دنیا دار ہوگا، تو یہ دیکھنے آیا کہ میں دیکھوں گا، پھر سوچوں گا، پھر مانوں گا۔ نہیں، اللہ کے ولی کا احترام تو کرو، محبت کرو۔ اللہ کے دوست ہوتے ہیں انعمت علیہم، وہ لوگ جن پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں جب کاروبار شروع کیا تو میرے پاس اتنی دولت تھی، اتنی دولت تھی، اتنی دولت تھی کہ میرے بچے اس وقت بھی لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے، مگر کیا ہوا کہ اس دولت نے مجھے دین سے اتنا دور کیا کہ کسی بچے کو میں اٹھا کر فجر کے لیے کھڑا نہ کر سکا، بلکہ میری اپنی نمازیں بھی دور ہوتی گئی، میں دین سے دور ہوتا گیا، اتنا بڑا دنیا دار ہو گیا کہ دولت ہی کے گھیرے میں آ کر وہ مر گیا۔ اب باری آ گئی ہے غوث الثقلین کی۔ بولیے سبحان اللہ۔ محبوب سبحانی، قطب نورانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، الحسنی والحسینی، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔ آپ ایک وقت آیا، ابو سعید کہتے ہیں میں وہ وقت دیکھا میں نے کہ جب منبر کا
بغداد کا ممبر، غوث اعظم کا ممبر اتنا بڑا ہو گیا، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ غوث الثقلین کی اجتماع میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے، اور اس میں پتہ نہیں کتنے اللہ کے ولی ہوتے، کتنے اللہ کے ولی ہوتے، اور کچھ ایسے اللہ کے ولی تھے، کچھ ایسے عالم تھے، وہ بہت بڑی کتابیں جو لکھنے کے لیے قلم دوا سالہ تھے کہ غوث الثقلین کے ملفوظات کو تحریر کیا جائے، بیٹھ کے لکھتے تھے۔ غوث اعظم وہ وقت آیا، ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ ممبر پہ بیٹھ کے عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک میرا قدم اس کی گردن پہ نہیں ہوگا۔